ہم نے آیا نمبر 153 154 اور 155 کی تفسیر کر لی تھی۔ 155 کی تفسیر میں ہی میں تھوڑا سا اور ایڈ کروں گی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ان کو مصائب خمسہ کہا جاتا ہے شریعت میں۔ ان 5 چیزوں سے انسان آزمایا جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں بارہا ہمیں یہ بات بتاتے ہیں کہ ٹیسٹ تو ہو کر رہنا ہے، امتحان تو ہونا ہی ہے، ہم دنیا میں آئے ہی امتحان کے لیے ہیں۔ سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور ہم ضرور ہی تمہیں آزمائیں گے یہاں تک کہ تم میں سے جہاد کرنے والوں کو یعنی کوشش کرنے والوں کو اور صبر کرنے والوں کو جان لیں اور تمہاری حالات جانچ لیں، کیا کس طرح سے تم کیا عمل کر رہے ہو۔ اور الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ موت کا، زندگی کا آنا جانا یہ کیوں لگا ہوا ہے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ چیک کریں کہ ہم میں سے کون اچھے عمل کرنے والا ہے۔ تو ہم آئے ہی اس دنیا میں ٹیسٹ کے لیے ہیں، تو ٹیسٹ ہونا ہی ہونا ہے، امتحان ہو کر رہنا ہے۔ جب امتحان ہو تو اللہ والوں کی کیا صفت ہوتی ہے، وہ کیا کرتے ہیں، اس کا ذکر اگلی آیت میں ہے، آیا 156 میں، الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ وہ لوگ جب پہنچتی ہے انہیں کوئی مصیبت کسی بھی طرح کی، کوئی بھی ناگواری، کوئی مشکل، کوئی درد، کوئی تکلیف، کچھ برا لگا، کچھ بھی کسی طرح کا ہوا، کسی طرح کی مصیبت، مصیبت اصابہ سے ہے، اور یہ ہم نے پڑھا تھا تیر کا نشانے پہ جا کے لگنا، یعنی ایک دم سے جا کے دل پہ لگی ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کے لیے وہ بات بالکل بھی کچھ نہ ہو، کسی کو کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو ویسی بات سے، اور یا ویسی کسی مصیبت سے، اور کسی کو اس سے بہت زیادہ پڑتا ہو، کسی کے لیے وہ چیز بہت مشکل ہو اس کو فیس کرنا، کسی کے لیے بہت آسان ہو۔ تو تیر کا نشانے پہ لگنا ہے، جیسے اسٹرائک کی، جیسے بس ایک دم سے دل پکڑا گیا کہ ہے اس نے ایسے کہہ دیا۔ کبھی ہوتا ہے نا یہ جملے بھی ایسا رکھتے ہیں نا، ایک جملہ کوئی کہہ دیتا ہے اچھا تو اس سے ایک دم سے دل خوش ہو جاتا ہے، اور ایسے کوئی ایسا جملہ کہہ دیتا ہے، کچھ سنا دیتا ہے، کوئی دل آزاری کر دیتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے ایک دم سے دل پریشان۔ اس ٹائم کیا کرنا ہے؟ فوراً کیا کرنا ہے؟ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، جو دیا اسی نے دیا، اسی کا تھا، تو ناراضگی کیسی؟ اور جو اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو گیا اللہ اس سے راضی ہو گیا۔ فوراً صبر، صبر پہلی چوٹ پر، فوراً خیال آتے ساتھ، فوراً وہ مشکل پڑتے ساتھ صبر۔ اور اس کے بارے میں بہت مشہور روایت ہے، آپ سب جانتے ہوں گے، انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عورت کے پاس سے گزر ہوا جو ایک قبر پر بیٹھی روح پیٹ رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مخاطب کر کے فرمایا اللہ سے ڈر اور صبر و تحمل سے کام لے۔ تو اس عورت نے جواب دیا تم کو اس سے کیا لینا دینا، کیا سروکار، مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو، مجھ سے دور ہو جاؤ، یعنی تمہارا کوئی مطلب نہیں ہے اس سے جو میں کر رہی ہوں، تم کو میری مصیبت کا کیا اندازہ، تم اگر میری طرح مصیبت سے دوچار ہو تو تمہیں پتہ چلے، مگر تم تو اس سے ناواقف ہو۔ یہ ایک اگزامپل ہے ان تمام جملوں کی جو ہم بول رہے ہیں، تمہیں کیا پتا کتنا میرے دل پہ جا کے لگا ہے، اور جیسی مصیبت مجھ پہ آئی نا تم پہ آئے تو میں پوچھوں۔ اور اس طرح کے ہم بہت سارے جملے کہہ رہے ہوتے ہیں نا، کوئی اگر ہمیں نصیحت بھی کرنے لگے، اس عورت نے بھی ایسے ہی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے اس حال میں بحث و مباحثہ کرنا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ اس صورتحال سے نبٹنے کے لیے ایک دائی کے لیے یہی موضوع ترین اسلوب دعوت ہے کہ وہ بس خاموشی نصیحت کرے اور خاموشی اختیار کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے۔ جب اس عورت کو پتہ چلا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، نبی تھے، تو وہ آپ کے دروازے پر آئی آپ سے معذرت کرنے کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر تو پہلی چوٹ پر ہوتا ہے،
بعد میں صبر کا کیا فائدہ؟ بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے نا۔ امام قرطبی اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں نفس انسانی پر صبر و تحمل اس وقت بڑا اشاق گزر رہا ہوتا ہے جبکہ مصیبت کا اس پر حملہ ہو اور معاملہ گرم ہو، اس موقع پر صبر کا ثواب بھی بڑا ہی عظیم الشان ہے۔ اس وقت صبر کرنا دل گردے کی بات ہوتی ہے، خود کو کنٹرول کر لینا، اور صبر و استقامت کے بلند ترین مرتبے پر ثابت قدمی کی دلیل بھی۔ اور جب معاملہ ٹھنڈا ہو جائے اور مصائب و آلام کی تلخی ختم ہو جائے تو پھر سب کو صبر آ ہی جاتا ہے، پھر صبر کرنا یہ کوئی بڑی بات نہیں، اس میں کوئی بڑی بات نہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے عقل مند اور ہوش مند شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ مصیبت و ابتلا کے وقت احمق شخص سے 3 گنا زیادہ چوکس رہے۔ تو اللہ ہمیں توفیق دے۔ اور اس کے بارے میں بہت پیاری حدیث ملتی ہیں ہمیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھائی ہے جو کہ سلمہ سے ہی روایت ہے۔ میں اس حدیث کو ہی پورا آپ کو سنا دیتی ہوں۔ سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دن میرے شوہر ابو سلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات سنی ہے جس سے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا جب بھی کسی مسلمان کو مصیبت پہنچے اور وہ اس مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لے اور یہ دعا کرے اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا، اے اللہ میری اس مصیبت میں مجھے اجر دے اور مجھے اس کا بہتر بدل عطا فرما۔ یہ جو آگے میں نے پڑھا ہے اس کی یہ ٹرانسلیشن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کرتا ہے۔ سلمہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے آپ سے سن کر یہ دعا یاد کر لی، یعنی اپنے شوہر ابو سلمہ سے سن کر یہ دعا یاد کر لی۔ پھر کیا ہوا؟ ابو سلمہ وفات پا گئے، فوت ہو گئے۔ تو میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون اور یہ جو دعا سکھائی تھی ابو سلمہ نے، وہی میں نے دعا پڑھی اور دل میں سوچا کہ ابو سلمہ جیسا شوہر مجھے کہاں سے مل سکتا ہے۔ پھر جب میری عدت پوری ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اندر آنے کی اجازت مانگی اور آپ نے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا، یعنی اس کے بعد سلمہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ اور کہتی ہیں کہ جب میں نے یہ پڑھا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا مجھے کہا تو مجھے سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے واقعی ابو سلمہ سے بہتر شوہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دیے ہیں، مسند احمد کی روایت میں۔ تو جب بھی کوئی مصیبت آئے اس دعا کو پڑھیں اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ مجھے میری مصیبت پر اجر دے، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا، اور اس سے بہتر بدل مجھے عطا کر۔ ہر چیز کا بہتر بدل ہوتا ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ یعنی زینب کا بیٹا فوت ہو گیا تو آپ نے اپنی بیٹی سے فرمایا یوں کہو ان للہ ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى، بے شک اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو اس نے لے لیا اور اسی کا ہے جو اس نے دیا اور اس کے ہاں ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ صبر کرو اور اس سے ثواب کی امید رکھو۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو جب بھی کوئی مشکل ہو تو کیا سوچنا ہے؟ اللہ نے دی تھی، اللہ نے واپس لے لی، اللہ کی تھی، اللہ کی دی ہوئی تھی اور وہ حق رکھتا تھا کہ وہ ہم سے واپس لے لے۔ جو شعر میں اکثر آپ کو سناتی ہوتی ہوں، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو جو جان بھی ہے نا، جو سب سے بڑی چیز ہے جو ہم اللہ کی راہ میں دیں، وہ بھی اسی کی دی ہوئی ہے۔ ہم تو حق ادا ہی نہیں کر سکتے رب تعالیٰ کی نعمتوں کا، اس کی دی ہوئی چیزوں کا۔ جو سانس مجھے آ رہا ہے، جو میرا جسم ہی ہے، مجھے کچھ بھی باہر کا میسر نہ ہو، جو میرے اپنے جسم کا ایک ایک حصہ ہے اور وہ جس طرح کام کر رہا ہے اور جو مجھے آسانیاں اور سہولت ہے، اور جب بیماری آتی ہے تو مجھے اپنے ایک ایک حصے کی قدر آتی ہے، میں اس کا ہی شکر نہیں ادا کر سکتی ہوں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یہی لوگ ہیں
جن پر اللہ کی نوازشیں ہیں، رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، عنایتیں ہیں، ورحمہ اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ یعنی صبر کرنے والے لوگ ہدایت یافتہ لوگ ہوتے ہیں۔ جو صبر کرتے ہیں اس کا مطلب ہے وہ ہدایت پر ہیں، اور جو صبر نہیں کرتے اس کا مطلب ہے ان کی ہدایت میں، ہدایت یافتہ ہونے میں کمی ہے۔ تو مجھے اور آپ کو خود کو چیک کرنا ہے، میں ہدایت یافتہ ہوں کہ نہیں؟ مجھے اللہ کی رحمتیں چاہیے کہ نہیں؟ اس کی نوازشیں اور عنایتیں چاہیے یا نہیں؟ اگر چاہیے تو مجھے صبر سے کام لینا ہے۔ یہاں پر میں کچھ چیزوں کو اور ایڈ کروں گی۔ ایک تو یہ کہ صبر کے نا درجات ہوتے ہیں۔ ایک صبر ہوتا ہے مشکل کے ساتھ، ایک راضی ہو جاتا ہے بندہ، یا اللہ تیری چیز تھی تو نے لے لی۔ ایک ہے صبر کے ساتھ شکر بھی کرتا ہے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور گاڑی کا نقصان ہوا ہے لیکن اللہ نے جانوں کو بچا لیا، الحمدللہ، جان بھی تو جا سکتی تھی۔ اچھا فلاں وقت یہ چیز ہوئی ہے، شکر ہے کہ اس سے بڑے سے اللہ نے بچا لیا، کچھ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا۔ صبر کے ساتھ شکر کا رویہ بھی، پازیٹیو تھنکنگ، فوراً سوچنا ہے اس سے بڑا بھی تو ہو سکتا تھا لیکن اللہ نے مجھے اس سے محفوظ رکھا ہے، تو الحمدللہ۔ ساتھ ہی شکر، تو صبر کے درجات ہیں، اور راضی ہونا۔ اور پھر دیکھیں دو طرح کی کیفیات ہوتی ہیں، اس چیز کو میں ضرور مینشن کرنا چاہوں گی۔ ہم اجباری جگہوں پہ صبر کر کے، جہاں پہ صبر کرنا ہمیں ایک لگ رہا ہوتا ہے کہ یہاں پہ میں نے بڑا کام کیا کہ میں نے صبر کر لیا، برداشت کر لیا، حالانکہ وہاں پر مجھے صبر کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ اور جہاں پر میری اختیاری ہوتا ہے، میرے پاس آپشن ہوتا ہے کہ میں صبر کروں یا نہ کروں، اصل ٹیسٹ میرا وہاں پر ہوتا ہے۔ اور اس کے بارے میں ابن تیمیہ کا نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو انالائز کیا ہے، اور انہوں نے اس کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یوسف علیہ السلام اندھے کنویں میں پھینکے گئے، اور ان کو کوڑیوں کے دام بیچا گیا، اور ان سے اور ان کے والد کے درمیان تفریق ڈالی گئی۔ انہوں نے ان سب پہ صبر کیا، لیکن ان سب سے زیادہ ان کا جس صبر پر اجر زیادہ بنتا ہے، اور وہ جو سب سے زیادہ ٹاپ آف دا لسٹ آتی ہے، وہ چیز ہے یوسف علیہ السلام کا عزیز مصر کی بیوی کی خواہش کی اتباع نہ کرنا۔ اس کو نہیں مانا تھا جو اس نے، وہ ٹاپ آف دا لسٹ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اندھے کنویں میں وہ گرائے گئے، وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، ان کے بھائیوں نے گرا دیا، انہیں صبر ہی کرنا تھا، ان کے اختیار میں نہیں تھا۔ کوڑیوں کے دام بیچے گئے، ان کے اختیار میں نہیں تھا کہ وہ بکے یا نہ بکے۔ وہ اپنے والد سے دور کیے گئے، ان کے اختیار میں نہیں تھا۔ ہاں لیکن جب عزیز مصر کی بیوی نے ان کو اپنی طرف بلایا، تب یوسف علیہ السلام جوان تھے، شادی شدہ بھی نہیں تھے، آپ کے پاس اس کا کوئی نعم البدل نہیں تھا، آپ اس جگہ پر اجنبی تھے، اور اجنبی کہیں پر انسان ہو تو اس کو گناہ کرتے ہوئے، ایسا کچھ کرتے ہوئے کوئی ایسی شرم بھی محسوس نہیں ہوتی کہ وہ اپنے دوستوں کسی اور کو نہیں پتا چلے گا، یہاں پر ہے۔ پھر وہ ایک غلام کی حیثیت سے وہاں پہ رہ رہے تھے، اور غلام کے اندر کوئی جھجک نہیں ہوتی، وہ کر سکتا ہے ہر طرح کا۔ پھر عورت حسین و جمیل تھی، منصب والی تھی، یوسف علیہ السلام کی آقا تھی، وہاں پہ کوئی نگرانی کرنے والا بھی موجود نہیں تھا جس کا کھٹکا لگا ہو، اور وہ خود آپ کو دعوت دے رہی تھی، اور وہ دل و جان سے آپ کی طرف بڑھ رہی تھی، اور وہ اپنی خواہش کی تکمیل کرنا چاہتی تھی، اور اس نے ساتھ دھمکی بھی دی تھی کہ اگر تم نے نہیں مانی تو تمہیں یہ فلاں 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 سزا ملے گی۔ اس پر بھی آپ نے صبر کیا اور نیکی پر جمے رہے اور اس طرف نہیں بڑھے۔ تو بہت ساری سچویشنز ہوتی ہیں جن میں مجھے اجباری، میرے اوپر کیفیت ہوتی ہے، یعنی میرے اوپر مجھے وہ کرنا ہی کرنا ہوتا ہے نا، میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور ایسا کب ہوتا ہے؟ جب کہ آپ کے سامنے والا شخص اور آپ کا لیول تقریباً ایک جیسا ہو، تو آپ کو صبر ہی کرنا ہے۔ شوہر کے بہت سارے معاملات پہ بیوی نے صبر ہی کرنا ہوتا ہے مثلا، اور بڑوں نے کچھ کہہ دیا، کوئی بھی ریلیشن ہے تو اس میں ہم ان کے ساتھ لڑائی جھگڑے نہیں کر سکتے ہوتے ہیں۔ اب تو خیر قیامت کی نشانیاں ہیں کہ یہ سب کچھ بھی ہونے لگ گیا۔ اصل میں صبر اختیاری کیفیت کا نام ہے، جس کا درجہ عالی ہے، جو زیادہ بلند ہے،
اور ایسی سچویشن جہاں پہ ہمارے ہاتھ میں اختیار ہوتا ہے وہ پتہ ہے کون سی ہوتی ہیں؟ جب ہم اپنے سے کمزور لوگوں سے ڈیل کریں، تب میرے پاس اختیار ہوتا ہے میں اس ٹائم خود کو کنٹرول کروں یا ان کے سامنے پھٹ پڑوں، چیخوں چلاؤں یا ناگواری کا احساس کروں۔ اور کمزور حالت میں کون ہوتے ہیں ہمارے پاس؟ ہمارے بچے اور ہمارے بوڑھے والدین یا کوئی بھی بوڑھا شخص ہمارے گھر میں، یہ دو ہمارے سامنے کمزوری کی حالت میں ہوتے ہیں، اور ان کو میں اسپیشلی مینشن کرنا چاہوں گی۔ قرآن جو کہتا ہے نا کہ والدین کے سامنے اف بھی نہیں کرنا، ولا تنہرہما، اور نہ تم ان دونوں کو جھڑکنا، اور کیا کہنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھے پالا تھا، میری پرورش کی تھی، ان پر اس طرح رحم فرمانا۔ تو والدین کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے بھی جب وہ بوڑھے ہو چکے ہوں تو کوئی بات نہیں۔ مجھے یاد ہے بہت سال گزر چکے، اب تو یعنی 7 ایئرز ابو ہو چکے ہیں جب میں نے حج کیا تھا، لیکن وہ سین میرے ذہن سے نہیں جاتا۔ ہمارے گروپ میں ہی ایک لیڈی تھی اور ان کے ساتھ ان کے بوڑھے والد تھے جو کہ حج کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ تو اس لیڈی کا، حالانکہ وہ خود میرڈ تھی، وہ خود بچوں والی تھی، لیکن وہ اپنے والد کو لے کر آئی ہوئی تھی۔ اس کا جو ہینڈل کرنے کا انداز تھا نا اپنے والد کو، وہ بہت ہی افسوسناک تھا۔ اور جب جہاز میں ہم واپسی کے سفر میں تھے نا، تو جب لا کر انہوں نے کھانا رکھا تو ایک دم سے باپ بوڑھے تھے، ان کا ہاتھ لگا اور کھانا گر گیا۔ تو وہ اتنی زور سے چیخی اور یہ کیا آپ نے؟ آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ کیا کرنا ہے؟ آپ نے گرا دیا، آپ نے یہ کر دیا۔ ہم والدین کے ساتھ جب کر رہے ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ جب وہ بوڑھے ہوتے ہیں، جب وہ خود اپنا نہیں کر سکتے، اور الحمدللہ والدین تو ایسے ہوتے ہیں کہ آخری لمحے تک جب تک وہ خود کر سکتے ہوتے ہیں نا، وہ آپ سے کبھی مطالبہ نہیں کرتے کرنے کا کہ ہمیں یہ کام کر کے دیں، وہ خود ہی کرتے رہتے ہیں۔ وہ آپ کو سہولت اور آسانی دینا چاہتے ہیں اور دیتے ہیں، لیکن جب وہ بستر پہ پڑ جاتے ہیں، جب ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ وہ خود اٹھ بیٹھ نہیں سکتے ہیں، وہ خود نوالے کھا نہیں سکتے ہیں، تو اس وقت یہ کہنا کہ بوڑھے کا تو یہی دل کرتا رہتا ہے کھانے کو، اب اس کو یہ میں بنا کے دوں، اس سے تو اٹھا بیٹھا نہیں ہے، 2 منٹ بعد آوازیں دینے لگ جاتے ہیں، 2 منٹ بعد یہ ہو جاتا ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ اتنی دفعہ میں نے ان کو بتایا، پھر دوبارہ وہی بات کرتے ہیں، روز مجھے وہی بات کرتے رہتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں، ابھی یہ بات سنائی تھی پھر سنانے لگ گئے، ماں بتایا بہت دفعہ تم نے، یہ کیا کروں، اتنی باتیں کرتے کہتے ہر وقت بیٹھ کے بس باتیں کرو، یہ چیز کرو، وہ کرو۔ یاد رکھیں میرا بچپن انہی والدین نے گزروایا ہے، میری خوب باتوں کو سن کے، میرا بہت دفعہ بہت کچھ گرایا ہوا کو اٹھا کے، میری بہت کیئر کر کے، بہت ساری چیزوں میں آج میرے اوپر جو یہ ذمہ داری ہے، اس پر میرے اوپر صبر لازم ہے، ان کی کیئر کرتے ہوئے۔ اور مجھے ایک اور سفر بھی یاد ہے جس میں میں نے دیکھا کہ بہوئیں تھیں اور وہ خیال رکھ رہی تھی ساس کا، لیکن ساتھ کچھ نہ کچھ سنا دیا، ایک جملہ بول دیا، اچھا اب ہم یہ بھی کریں، اچھا کر دیتی ہوں، اور پھر اس پر شکل بنا لینی۔ وہ جو ناگواری ہمارے چہرے پر آتی ہے نا، کچھ بھی ہم نہ بھی کہیں وہ بھی نوٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ تو صبر جمیل یہ نہیں ہے، اس وقت میرے اختیار میں وہ کام کروں نہ کروں، مجھے دوسرا کوئی نہیں کہہ سکتا کچھ، وہ بوڑھا میرا کچھ نہیں کر سکتا، اف بھی نہیں کہنا۔ اور اسی طرح بچوں کے ساتھ ڈیلیں گے، کچھ گر جائے، کچھ خراب ہو جائے تو کوئی بات نہیں کہنا سکھانا ہے۔ مجھے اپنی زندگی میں بھی یہ، میں اس کی بہت اپنی زندگی میں بھی کوشش کر رہی ہوں، کرتی ہوں، اور مجھ میں سے ہر ایک، یعنی ہم میں سے ہر ایک کو یہ کوشش کرنی ہے اپنے بچوں کے ساتھ بھی، کہ ریلیکس ماحول دیں ان کو، کہ کوئی بات نہیں، یہ چیزیں، یہ دنیا یہ عارضی ہے، یہ اتنا وہ نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر اتنا سٹریس لیں، اچھا گلاس توڑ دیا، اتنا چیخیں دھاڑیں شور مچائیں۔ اور مجھے بڑا اچھا یہ لگتا ہے کہ گھر میں اگر گلاس سے کچھ بھی ٹوٹنے کی آواز آئی ہے اور خاموشی چھا گئی ہے تو سمجھ لیں کہ ماں سے ٹوٹا ہے یا باپ سے ٹوٹا ہے، اور اگر اس کے بعد ایک دم سے شور مچ گیا تو اس کا مطلب ہے سمجھ لیں کہ بچے سے ٹوٹا ہے۔ یہ ہمارے ہاتھ سے بھی ٹوٹے تو ہم کیا کہتے ہیں، او ہو، اور ہم فوراً اس کو اٹھاتے ہیں، صاف کرتے ہیں، اور پتہ نہیں کیسے گر گیا، اور
ہم ایزی ریلیکس ہوتے ہیں، اور اگر ہمیں اس وقت میں کوئی کچھ سنا دے کہ تمہیں دھیان نہیں ہے، تمہیں پکڑنا نہیں آتا، تمہیں کرنا نہیں آتا، ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ تو اسی طرح یاد رکھیں ان بچوں کا بھی بالکل ویسا ہی دل ہوتا ہے جیسا میرے اندر ہے، اور جو بوڑھا بیٹھا ہوا ہے، جو بوڑھے والدین ہیں یا کوئی بھی رشتہ ہے میرے گھر میں، میرے پاس جس سے میں ملتی ہوں، ان کے اندر بھی ویسے دل ہے جیسے میں فیل کرتی ہوں نا۔ ہر سچویشن کو اگر اس طرح سوچ لینا کہ اگر میرے ساتھ یہ ہوتا، مجھ سے یہ اگر ہو جاتا، تو اگر کوئی دوسرا جو میں ریئیکٹ کر رہی ہوں وہ کرتا تو کیسا لگتا مجھے۔ تو یہ ایک بہت 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 اہم چیز ہے۔ پھر صبر میں رکاوٹ کون سی چیزیں ہوتی ہیں؟ جلد بازی، جلد بازی۔ اس کی میں بہت سمپل سی ایک مثال دوں گی، میسیجنگ۔ آج کل کے دور کی نیو ٹیکنالوجی ہمیں یہ بتا دیتی ہے کہ اچھا کسی نے میسج چیک کر لیا، فوراً 2 بلو ٹک آ گئے ہیں۔ اچھا اب فوراً ہمارا دل بدگمان ہونے لگ جاتا ہے، اچھا اس نے میسج دیکھا پھر بھی جواب نہیں دیا، دوپہر سے شام ہو گئی ہے، شام سے رات ہو گئی ہے، اور میرے میسج دیکھ کے وہ جواب نہیں دیتی ہے، کوئی امپورٹینس ہی نہیں دیتی ہے، اور پھر ہم اس کو سنا دیتے ہیں شاید تمہیں برا لگا میرا کچھ، شاید تمہیں یہ ہو گیا، اور آئندہ میں نہیں کروں گی، اور ہزار باتیں۔ اور یقین مانے میں تو اپنے اس میں دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ میں بچوں کے ساتھ اور اپنی مصروفیت میں یوں میسج آیا، موبائل کھولا، میسج دیکھا، اور اس کے بعد ادھر بچے نے کچھ کر دیا، ادھر سے آواز پڑ گئی، کچھ اور میرا کرنے والا ہے، نماز پڑھنے لگی ہوں، میں نے وہیں پہ رکھا اور وہ کام کرنے لگی، اور پھر اور میسیجز آ گئے اور ذہن سے ہی نکل گیا۔ دوسرے بندے کو لگا، اس نے فوراً دیکھا کہ اچھا بلو ہوا ہے، میسج چیک ہو چکا ہے، تو فوراً ریئیکٹ کرتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال دے رہی ہوں، اور اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں۔ ہم جلد بازی دکھاتے ہیں، اس سے صبر نہیں آتا۔ ریلیکس، دوسرے کو ٹائم دیں۔ اسی طرح دوسری چیز جو صبر میں رکاوٹ ہے وہ ہے غیظ و غضب، غصہ کرنا، ایک دم سے غصے میں آ جانا، سچویشن کو سمجھنا ہی نہیں کہ ہوا کیا ہے، کس طرح سے ہوا ہے۔ اور تیسرا مایوسی، مایوس ہو جانا، میرے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہے، مجھے تو کبھی اچھا ملا ہی نہیں، میرے ساتھ تو کبھی اچھا ہی ہوا ہی نہیں، ہمیشہ یہی میرے ساتھ ہونا ہوتا ہے۔ تو جو مایوسی ہوتی ہے وہ بھی انسان کو خراب کرتی ہے۔ پھر آپ لوگوں نے بہت ساری اگزامپلس شیئر کی، جس میں سے آپ لوگوں نے یہ بھی شیئر کیا کہ کمبائن فیملی میں رہتے ہوئے بچوں کی لڑائیاں، اور اس کی وجہ سے بڑے کتنا لڑتے ہیں اور غصہ کرتے ہیں، یہ حقیقتاً یہ چیز موجود ہے۔ پھر خود بھوک ہے اور دوسروں کو ترجیح دے رہے ہیں، یہ بھی آپ کا صبر ہوتا ہے اور اس پر بھی اجر ہے۔ پھر سونا چاہ رہے ہیں، سویا نہیں جا رہا، جاب میں مشکل ہے، ٹریفک میں ہے، دل آزاری ہوتی ہے، ہر وقت کے خوف ہوتے ہیں کچھ کو، ہے میرے بچے کو ایسے نہ ہو جائے، مستقبل کے خوف ہوتے ہیں، اور ہم ہر وقت دوسروں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اچھا وہاں پہنچ کے مجھے فون کر دینا، یہاں پہنچ کے مجھے یہ اطلاع دے دینا، فلاں چیز کر لینا، اور ہم ہر وقت خوف کی دنیا میں رہ رہے ہوتے ہیں۔ اس میں بھی ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ پھر دین پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کی باتوں پر، دین پر عمل کرتے ہوئے بہت باتوں کو سننا پڑتا ہے، بہت کچھ سننا پڑتا ہے، اس پر صبر کریں، یہ بھی اجر کا باعث ہے۔ اور پھر ایک دین کا معاملہ، پھر ایک آپ کی فزیکل اپیئرنس، اس پر لوگ بہت کمنٹ کرتے ہیں، اچھا تمہارے دانے بڑے بن رہے ہیں، رنگ تمہارا خراب ہوا بھائی، تمہارے حلقے اتنے پڑے ہوئے ہیں، اور تم اتنی موٹی ہو گئی ہو، اور اس کا قد کتنا چھوٹا ہے، اور فلاں اور فلاں اور فلاں، لمبی لسٹ۔ صبر، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ہی کے لیے ہیں۔ جو چیزیں مجھ سے چھن گئی ہیں انہوں نے مجھ سے جانا ہی تھا، اور میں نے بھی تو اللہ کے پاس ہی جانا ہے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، مجھے بھی اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ تو اس کو میں کنکلوڈ کروں گی کچھ ان پوائنٹس کے ساتھ، کہ جب مشکل اور غم آئے، آزمائش آئے، تو کیا سوچنا ہے، کیا سوچ کر صبر کرنا ہے۔ اور اس میں کچھ تھوڑی سی میں احادیث بھی آپ کے سامنے رکھوں گی۔ ایک تو یہ کہ جتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے اتنا بڑا اجر ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے اتنا ہی ثواب زیادہ ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے، پھر جو اس آزمائش کے دوران راضی رہے اللہ بھی اس سے راضی رہتا ہے، اور جو ناراض ہو اللہ بھی اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ تو اگر آپ کا ٹیسٹ بڑا ہے تو یہ نہ کہیں کہ تمہیں نہیں پتا کہ میرا کتنے بڑا میری آزمائش ہے، تمہارے اوپر تو یہ نہیں ہے نا،
یہ ہوتا ہے لیکن میرا تو اس سے بھی بڑا یہ ہے مسئلہ. تو جو اتنا بڑا مسئلہ ہے نا اس پر اجر بھی اتنا ہی زیادہ ہے. پھر دوسرا پوائنٹ، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کسی نفس پر اس کی وسعت سے بڑھ کر تکلیف نہیں ڈالتا. اگر اللہ نے مجھے کسی سچویشن میں ڈالا ہے تو وہ رب جانتا ہے کہ میں اس کو ہینڈل کر سکتی ہوں، تو مجھے اس کو کرنا ہے. پھر اس کے بدلے میں گناہ مٹ رہے ہوتے ہیں. جو بھی مشکل، پریشانی، مصیبت آتی ہے وہ گناہوں کو جھاڑنے کا باعث ہوتی ہے، گناہوں کو ختم کرنے کا باعث ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، کوئی مسلمان ایسا نہیں جسے کوئی بیماری آئے یا کوئی دوسری مصیبت پہنچے مگر اللہ تعالیٰ اس کے گناہ اس طرح مٹاتے ہیں جس طرح کسی درخت کے پتے خزاں میں گرتے ہیں. جس طرح سے پتے خزاں میں گر رہے ہوتے ہیں اس طرح سے اجر مل رہا ہوتا ہے. تو صبر کریں، اجر پائیں، اپنی آخرت کے لیے اکٹھا کریں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو کوئی دکھ، بیماری، رنج، صدمہ، اذیت، غم، یعنی ہر ایک چیز کو آپ نے مینشن کیا، حتیٰ کہ کانٹا بھی جو اسے چبھتا ہے، یعنی اتنی سی بھی پین جو کانٹا چبھنے سے ہوتی ہے، اللہ اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے. تو اس کے بدلے میرے گناہ مٹ رہے ہوں گے، یہ سوچنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے بھلائی کا ارادہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ میرے لیے خیر چاہتے ہیں. اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اسے اس کے گناہوں کی سزا دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، مصائب و آلام کی صورت میں. اور جب کسی بندے سے اللہ شر کا ارادہ فرماتے ہیں تو دنیا میں اس کے گناہوں کی سزا روک لیتے ہیں، حتیٰ کہ قیامت کے روز اس کے سارے گناہوں کی اسے بھرپور سزا دی جائے گی. جسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور صحیح روایت ہے یہ. تو اس سے کیا مطلب ہمیں سمجھ آتا ہے کہ اگر دنیا میں کوئی مصائب و آلام ہے تو یہ سوچ کے صبر کریں کہ اس کے بدلے میں میرے گناہ مٹ رہے ہوں گے اور اللہ نے اس میں میرے لیے کوئی بھلائی اور خیر ہی رکھی ہے. پھر صبر کا بے پناہ اجر ہے، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. بے شک صبر کرنے والوں کو ہم بے پناہ بغیر حساب کے اجر دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز شہید کو لایا جائے گا اور اسے حساب کے لیے روک لیا جائے گا. پھر صدقہ کرنے والے کو لایا جائے گا اور اس کا حساب لینے کے لیے میزان نصب کیا جائے گا. پھر مصائب و آلام میں یعنی مشکلوں میں، مصیبتوں میں مبتلا رہنے والے کو لایا جائے گا. اس کے لیے نہ تو میزان نصب کیے جائیں گے، نہ اس کے لیے کچہری لگے گی، اور اسے بے حد وہ حساب اجر سے نوازا جائے گا، یہاں تک کہ دنیا میں عافیت کی، سکون کی زندگی بسر کرنے والے لوگ حشر میں اللہ سے بہترین ثواب حاصل کرنے کے لیے تمنا کرنے لگیں گے کہ کاش ان کے جسم دنیا میں کینچی سے چیر دیے جاتے. انہوں نے سخت سے سخت مشکل آ جاتی کہ اتنا زیادہ اجر ہے، اس کا اتنا اجر مل رہا ہے. پھر یاد رکھیں، ان مع العسر یسرا، مشکل کے ساتھ آسانی ہے. جب بھی کوئی مشکل آتی ہے اللہ اس کے ساتھ آسانی بھی دیتا ہے. جن لوگوں سے ہمیں تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے ان کی وجہ سے ہمیں آسانیاں بھی بہت مل رہی ہوتی ہیں. ہمیشہ پازیٹیو تھنکنگ رکھیں، پازیٹیو سوچیں، نعمتوں کا شمار کریں. جس شخص سے مل رہی ہے نا اس کی پازیٹیو چیزیں سوچنا. اگر ہمیں کسی سے شکایت ہے نا، وہ کام نہیں کرتا، مثلا ہمارے ساتھ ہیلپ نہیں کراتا، تو سوچ لیں پورے دن میں کوئی 2 کام بھی اگر وہ کرتا ہو تو اگر وہ نہ ہوتا تو وہ 2 کام بھی تو آپ کو ہی کرنے پڑتے نا. یہ اکثر ہمیں یہ شکایتیں ہوتی ہیں اس قسم کی. اور ہسبینڈ سے جو شکایتیں ہوتی ہیں بے شمار ہم عورتوں کو ہوتی ہیں نا، تو سوچیں اگر ہسبینڈ نہ ہو، لسٹ بنانا شروع کریں جو جو کام ان کے سر ہیں جن کو ہم امپورٹینس ہی نہیں دے رہے ہوتے ہیں. مثلا بچے کو پکڑنے کے اعتبار سے یہ چلے 10 دفعہ میں سے اگر 2 دفعہ بھی انہوں نے پکڑا ہے، اس والے ٹائم میں بھی اگر وہ نہ ہو تو مجھے پکڑنا پڑے. جو وہ اتنا اتنا کچھ جو ان کے سر پہ ہوتا ہے، جو وہ کما کے لا رہے اور جو اور چیزیں ہوتی ہیں جو مجھے نہیں دیکھنی ہوتی، وہ سب. تو اکثر صبر کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے جب ہم
جس شخص کی وجہ سے مجھے مشکل ہو رہی ہو نا، اس کی طرف سے ملنے والی آسانیوں کو سوچنا شروع کریں. تو اس کی وجہ سے مجھے یہ سب کچھ ملا بھی تو ہوا ہے نا. اگر مشکل بھی آ گئی تو کیا حرج ہے. پھر یہ سوچنا ہے کہ یہ وقت ہمیشہ نہیں رہے گا. ایک بادشاہ نے کہا تھا نا، مجھے میری انگوٹھی پہ کچھ ایسا لکھ کر دو کہ میں غم میں دیکھوں تو میرا غم ہلکا ہو جائے، خوشی میں دیکھوں تو میری خوشی میں بہت زیادہ پھولوں نہیں، کنٹرول رہوں. تو وزیر نے اس کی رینگ پہ کیا لکھوا کے دیا تھا؟ یہ وقت باقی نہیں رہے گا، ہمیشہ نہیں رہے گا. خوشیاں ہمیشہ نہیں رہنی، غم ہمیشہ نہیں رہنے. اور پھر دعا، آخری ٹول جو ہمارے پاس ہے وہ ہے دعا. اس انسان کا دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہی اس کو پلٹنے والا ہے. جس کی وجہ سے جو تکلیف پہنچ رہی ہے، جس تکلیف میں ہے، آپ کو کوئی مشکل ہے، اللہ سے دعا کریں. اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ مع الصابرین لا تحزن ان اللہ معنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق سے بھی یہ کہا تھا جب غار میں تھے، لا تحزن، غم نہیں کرو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو اللہ ہمیں صبر کی توفیق دے. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا تو بے شک یہ بہت بڑے کاموں میں سے. اللہ ہمیں توفیق دے اور ہمیں صبر کرنے والا بنائے، نہ صرف بڑے بڑے معاملات میں بلکہ چھوٹی 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 چیزوں میں بھی. اور چھوٹے چھوٹے سے ہی بڑا بنتا ہے. کنکریاں تھوڑی تھوڑی مل کر ہی بڑا پہاڑ بنا دیتی ہیں، ریزے ریزے مل کر پہاڑ بناتے ہیں. تو اس لیے اللہ کرے کہ ہم اپنی زندگیوں میں اس سوچ کے ساتھ ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے صبر پر کاربند ہوں اور انا للہ و انا الیہ راجعون کو اپنی روٹین بنا لیں. اللہ تعالیٰ ہم سے قبول کرے. اس کی تلاوت سن لیں ہم، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم رمضان کا شروع کریں گے. إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك